أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صلوات محمد و آل محمد. سب سے پہلے آج کے اس مسعود اور مبارک موقع پر ہم آپ سب کی جانب سے اور اپنی طرف سے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ العظم کے خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی پروردگار عالم یہ دن مبارک فرمائے. قرآن مجید کا ایک مختصر سا فقرہ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ جس میں پروردگار عالم نے ایک اہم پیغام ہے جو انسانوں کے گوش گزار کرایا ہے. اور ایک سامنے کی بات اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے صبغۃ اللہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کے پہلے اس کا فعل اور اس کا فاعل مقدر ہے۔ یا قل کے ذریعے سے بات کہی جائے کہ اس کے تقدیر میں کیا ہے، یا فعل و فاعل صبغنا کو مقدر لیا جائے کہ صبغنا صبغۃ اللہ، اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا ہے اللہ کے رنگ میں۔ اور اس کے بعد یہ سوال کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے کہ جو اللہ سے بہتر رنگ رکھتا ہے۔ خوب، چونکہ قرآن مجید ہے لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ بالآخر پروردگار عالم کہہ کیا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہمیں رنگ ریزی تو سکھا نہیں رہا کہ پروردگار ہمیں رنگ کرنا سکھا رہا ہو۔ مثلا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار عالم آیہ کریمہ میں؟ بظاہر سی بات ہے یہ ہمارا سمجھنا، اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اس زمانے میں عیسائیوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو غسل دیتے تھے، غسل تعمید، اور اس میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا الگ الگ عنوان سے۔ مثلا زرد رنگ کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا تصور یہ تھا کہ اگر اس رنگ سے اس کو رنگ دیا گیا تو جو اس کے اندر خرابیاں اور برائیاں جناب آدم کی وجہ سے آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک تصور تھا ان کے یہاں کہ اگر اس کو اس رنگ سے رنگ دیا گیا تو وہ ساری برائیاں جو چلی آ رہی ہیں نسلاً بعد نسلاً وہ ختم ہو جائیں گی، لہٰذا وہ اس چیز کو رنگ دیتے تھے۔ اسی غلط رسم کو پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کیا کہ کوئی رنگ نہیں، صرف الہی رنگ۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ لیں۔ توجہ کریں، اب اس پر کافی طولانی اور بڑی دلچسپ بحث ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن میں جتنا وقت ساتھ دے گا کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رنگ کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں رنگ کے لیے، جس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ رنگ وہ ہو جو پائیدار ہو۔ جب انسان کسی چیز کو رنگواتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ رنگ اترے گا تو نہیں، رنگ اس کا پھیکا تو نہیں پڑے گا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے رنگ میں کہ رنگ میں بقا ہونی چاہیے، رنگ میں استحکام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رنگ اتر جائے جلدی سے، تو جتنا زیادہ اس میں بقا ہوگی، جتنا زیادہ اس میں کشش ہوگی اور جتنا اس میں استحکام ہوگا اتنا رنگ بہتر ہوگا۔ ایک مسئلہ۔ اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور سن بلوغ سے آگے بڑھ کر کے اور اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کرتے ہیں تو دنیا ہمیں کسی نہ کسی رنگ میں ضرور رنگ دیتی ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں نہ جانے کتنے رنگ بازار میں موجود ہوں۔ میں دنیا کے بازار کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا صاحب سے، یہ مقصر ہے اور وہ غالی ہے اور یہ فلاں ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو، تو اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی کسی رنگ میں رنگے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سب سے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی رنگ دے بلا وجہ کسی رنگ میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ لیں۔
اور جس نے اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ لیا پھر اس پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جس نے آپ کو رنگ الہی میں رنگ خدائی میں رنگ لیا پھر اس پر کوئی رنگ کبھی نہیں چڑھا کرتا۔ دنیا لاکھ کوشش کرے اس کو رنگنے کی لیکن وہ سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں رنگ خدائی کے سامنے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگ لیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اب رنگ خدائی کیا ہے؟ اس سے اچھی خاصی بحثیں ہیں کہ جو ہوتی رہتی ہیں، میں کبھی انشاءاللہ اگر ہوگا تو عرض کروں گا۔ ایک اہم چیز اس سلسلے میں جلدی سے عرض کروں آپ کے سامنے کہ جہاں دنیا میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر آپ کسی چیز کو رنگنے کے لیے لے جائیں، بلے یہ ہے اس پر کوئی رنگ لگا ہوا ہے پہلے سے اور آپ چاہیں کہ اس پر کوئی دوسرا رنگ چڑھائیں، تو ضروری ہے کہ پہلے اس رنگ کو اتاریں۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جتنا اس کو رنگنے میں محنت لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس رنگ کو اتارنے میں محنت لگتی ہے۔ یہ بالکل سامنے کے تجربے کی بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے اس رنگ کو صاف کرنے میں جو اس کے پر موجود تھا محنت لگتی ہے۔ رسول اللہ کو جتنا لوگوں کو رنگنے میں محنت لگی، کاش میری بات واضح ہو جائے، رسول اللہ کو جتنا لوگوں کو رنگنے میں محنت لگی اس سے کہیں زیادہ ان کے رنگوں کو اتارنے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ بالکل واضح ہے۔ جتنا رسول اللہ نے لوگوں کو رنگنے کے لیے محنت کی، میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ کو محنت کرنا پڑی رنگوں کو اتارنے میں۔ جو پہلے سے رنگ چڑھے ہوئے تھے، جب تک ان رنگوں کو اتارا نہ جائے دوسرا رنگ کیسے چڑھے گا اس کے اوپر؟ ضروری تھا ان رنگوں کو اتارا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اسلام کا پہلا جملہ ہے۔ جو رسول اللہ نے پہلا لفظ کہا وہی اس کی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، اگر رسول اللہ مکے میں یہ کہہ دیتے کہ ہمارے اللہ کو مانو، رسول اللہ کو یقین کرے ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے اللہ کو مانو تو رسول اللہ کو مکے میں ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑتی، پورا مکہ آسانی سے مان لیتا۔ میں انہیں کیا دقت تھی؟ وہ 360 کو مان ہی رہے تھے، ایک اور صحیح۔ بھئی رسول اللہ کو امین مانتے ہیں، رسول اللہ کو صادق مانتے ہیں، رسول اللہ کو اچھا انسان مانتے ہیں، رسول اللہ کو بااخلاق مانتے ہیں، رسول اللہ کو جتنے صفات حسنہ ہو سکتے ہیں، اس وقت کے سارے کفار قریش رسول اللہ کو ہر صفت حسن سے جانتے تھے۔ آپ دکھا دیئے تاریخ میں کہ کسی نے کوئی ایک الزام رسول اللہ پر ایام جاہلیت میں لگایا ہو؟ جتنے الزام لگے ہیں وہ اعلان کے بعد لگے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ بھر دیجئے گا، بھر دیجئے گا۔ جتنے الزام رسول اللہ پر لگے ہیں وہ سارے الزام رسول اللہ پر اعلان کے بعد ہیں۔ اعلان کے پہلے آپ الزام دکھائیے، نہ ساحر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ دیوانے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک اچھے انسان، صادق ہیں، امین ہیں، یہ ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ سارے الزام کہاں لگ رہے ہیں؟ اعلان کے بعد۔ اعلان کیا کیا؟ اللہ کو مانو؟ جی نہیں۔ اگر کہہ دیتے کہ ہمارے اللہ کو مانو، کوئی دقت رسول اللہ کو مکے میں نہیں ہوتی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں آپ کے سامنے، آپ اسے کیسے دیکھیں گے۔ آج کے پولیٹیشینز کے سامنے اگر آپ یہ جملہ رکھیے تو کہیں گے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ سیاسی غلطی کی۔
سیاسی غلطی کی. دیکھیے ہوتا ہے، اب میں بات کو نکالنا نہیں چاہتا، ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اگر ریزرویشن نہ ہو تو کوشش کرتے ہیں پہلے کھڑے ہو جائیں، کسی طرح ڈبے کے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں. جب کھڑے ہو گئے تب دھیرے 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 بیٹھنے کی جگہ مل ہی جائے گی. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کو چاہیے تھا پہلے مکے میں اللہ کو منوا تو لے دھیرے سے، اور جب منوا لیں گے تو دھیرے 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 پھر وہ یگانہ وحدہ لا شریک سب ہو ہی جائے گا. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. رسول اللہ نے یہ نہیں کیا، کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، پہلے ہمیں رنگنا ہے، رنگنے سے پہلے رنگ اتارنا ہے. اگر کہتے ہمارے اللہ کو مانو کوئی مشکل نہ ہوتی، سب سے بہترین بت لا کر کے وہ رکھتے اللہ کے نام کا کعبے کے اندر، رسول اللہ کے نام پر. لیکن رسول اللہ کو منوانے میں زحمت نہیں ہوئی، دوسرے خداؤں کو چھڑوانے میں زحمت ہوئی، دوسرے خداؤں کے چھوڑوانے میں زحمت ہوئی. اگر رسول اللہ کہتے کہ اللہ کو مانو اللہ موجود، کوئی ایک بھی مخالف نہ ہوتا رسول اللہ کے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا لا الہ. ساری مشکل لا الہ پر تھی، اللہ پر نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور ابھی یہ موضوع یہاں پر نہیں میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ بالکل یہی چیز جناب امیر کے سامنے آئی جب آپ حاکم دورہ ہوئے. ظاہری اعتبار سے یہی مشکل تھی. اگر مولا کائنات سب کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہوتے تو علی کی حکومت میں کوئی مشکل نہ آتی کہ سب سے بہترین سیاست مدار علی، سب سے بہترین لوگوں کی خدمت کرنے والا علی، سب سے زیادہ بیواؤں کا خیال رکھنے والا علی، سب سے زیادہ یتیم پروری کرنے والا علی، کوئی ایک مشکل نہ آتی. لیکن مولا نے کہا ساتھ لے کے نہیں چلوں گا، باطل کو چھوڑو اگر حق کو لینا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ضروری تھا کہ پہلے رنگ سارے اتارے جائیں، سارے رنگ اتارو پہلے. اگر رنگ الہی میں رنگنا، کفر کا رنگ ہٹاؤ، شرک کا رنگ اتارو، نفاق کا رنگ ہٹاؤ. جتنے رنگ سے اپنے آپ کو رنگے ہوئے ہو آج بھی جھوٹ کا رنگ اتارو، غیبت کا رنگ ہٹاؤ، بخل کا رنگ ہٹاؤ، عداوت کا رنگ ہٹاؤ، کینے کا رنگ اتارو. یہ سارے رنگوں کو اتارنا پڑے گا اگر رنگ الہی میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. اور اب سمیٹ کے بات یہ کہوں کہ رنگ الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر کوئی رنگ نہ ہو. توجہ کیجئے، رنگ الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر کوئی رنگ دنیا کا چڑھنے نہ پائے. مشرکین کے درمیان رہو لیکن شرک کا رنگ نہ آنے پائے. کافروں کے درمیان رہو لیکن کفر کے رنگ سے دامن داغدار نہ ہونے پائے. منافقوں کے درمیان رہو لیکن نفاق کا رنگ تمہارے کردار پر آنے نہ پائے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سبغنا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اپنے رنگ کو اللہ کے رنگ میں رنگو. اور انسان، اب میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، کئی اس کے لیے مقدمات ضروری ہیں کہ ذہن ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، لیکن میں بھروسہ کر کے آپ پر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ رنگ خدائی، توجہ کیجئے گا، رنگ الہی، جتنا انسان اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگتا جاتا ہے اتنا خدائی ہوتا جاتا ہے. جملوں پر غور کیجئے گا، میں اس سے استفادہ کروں گا. جتنا اپنے آپ کو رنگتا رہے گا اتنا الہی ہوتا رہے گا. اگر رنگ الوہیت میں رنگا تو خود الہی بنا، اگر رنگ ربوبیت میں رنگا تو خود ربانی بنا، اگر رنگ خدا میں رنگا تو خود خدائی بنا. جتنا بہتر سے بہتر الہی رنگ کو لیتا جائے گا اتنا ادھر سے عکس اس پر آتا جائے گا.
اور ممکن ہے کوئی ایسا زمانہ بھی آئے کہ بے معرفت نگاہیں دھوکہ کھا جائیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد. یہ رنگ کا کمال ہے. آپ دیکھیے کیسے میں عرض کروں مثالیں آپ کے سامنے تاکہ بچوں کی بات سمجھ میں آ جائیں. آپ ایک آگ میں لے جا کر کے کسی لوہے کو رکھ دیں, پہلے اس کا رنگ کچھ اور ہوگا, آگ کا رنگ کچھ اور ہوگا, پھر دھیرے دھیرے جب وہ اپنے آپ کو اس آگ کے رنگ میں ضم کرتا چلا جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اس لوہے کو پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ اس نے رنگ لے لیا آگ کا. اب یہ بھی وہی آگ محسوس ہونے لگے گا چونکہ رنگ کاملا لے چکا ہے. اب اگر معرفت نہیں تو سمجھ نہیں پاؤ گے کیا ہے اصل, کیا ہے رنگ, کیا ہے. اب میں کیسے آپ کے سامنے گزارش کروں؟ میں 2-3 آیتیں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, 1-2 آیتیں اور 1-2 حدیثیں, آپ اس سے نتیجہ نکالیے. قرآن مجید نے سورہ رحمان میں آواز دی کہ آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ الجلال و الاکرام کس کی صفت ہے؟ رب کی. تبارک اسم ربک, رب کی صفت ہے ذی الجلال والاکرام. چونکہ ذی آ رہا ہے, رب میں زیر ہے لہذا زی آئے گا. یہاں پر عربی ملک کے رہنے والے بھی موجود ہیں, وہ میری بات کی غالباً تائید فرمائیں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ کوئی مشکل بحث تو نہیں ہے نا؟ وہ کہتے ہیں لوگ کہ آسان پڑھیے, اب یہ آسان ہی ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تبارک اسم ربک, ربک ذی الجلال والاکرام. یہ ذی الجلال والاکرام صفت کس کی ہے؟ رب کی. تمام بابرکت ہے اسم پروردگار, تمہارے پروردگار کا نام. لیکن ذی الجلال والاکرام اسم کی صفت نہیں بنی, رب کی صفت بنی, ورنہ ہوتا ذو الجلال والاکرام. رب کی صفت ہے. تمہارے پروردگار کا نام. کون پروردگار؟ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام. یہ ایک آیت قرآن مجید کی. خوب, اب اس جلال اور اکرام میں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے انسان کو کہ وہ اتنا رنگ دے اس جلال و اکرام میں کہ پھر رنگ الہی اس پر آ جائے. توجہ کیجئے گا کیسے عرض کروں آپ کے سامنے. اس طریقے سے رنگ جائے کہ بالکل یہی چیز پیدا ہو جائے. ممکن ہے؟ کہہ رہے نہیں, ہمارا مجمع کہہ رہا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کسی کے اندر اس طریقے سے یہ رنگ آ جائے کہ وہ بھی صاحب جلال اور صاحب اکرام بن جائے. اللہ قرآن مجید نے خوب واضح کیا اسی سورہ رحمان میں. توجہ چاہتا ہوں, اسی سورہ رحمان میں کل من علیہا فان, ہر چیز جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. زمین اور زمینی, کل من علیہا فان, ہر چیز جو زمین پر اس کو فنا ہونا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ, نہیں, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ذو الجلال کس کی صفت ہے؟ رب کی کا نہیں. کا پھر کس کی صفت ہے؟ کا وجہ کی. وجہ یعنی چہرہ. جس طرح رب ذو الجلال والاکرام, اسی طریقے سے وجہ یعنی چہرہ ذو الجلال والاکرام. صفت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا. رب بھی صاحب ذو الجلال والاکرام, وجہ رب بھی صاحب ذو الجلال والاکرام. اب میں کیا کروں کہ جناب امام صادق نے اسی آیت میں فرمایا نحن وجہ اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل.
کی تفسیر میں جناب امام صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحن وجہ اللہ، اور بہت سی آیات، بہت سی احادیث ہیں جو اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں، اور آپ پڑھتے بھی ہیں اکثر دعاؤں میں بھی آپ اسے پڑھتے ہیں، موجود ہے، میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، ہم ہیں وجہ اللہ۔ جو صفت وہاں آئی رب کی، وہی صفت یہاں آئی وجہ کی، لیکن اتنا دھیان رہے رب رب ہے، وجہ وجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ ایک آیت اور ایک حدیث کے ساتھ ایک بات اور ایک اور بات ہے، وہ انشاءاللہ شاید اس وقت بیان نہ کر سکوں، غالباً رات کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس وقت ایک آیت اور ایک حدیث اور، تاکہ اور یہ رنگ ہمارے سامنے کھل جائے۔ توجہ کریں آپ، کیسے عرض کروں؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ چونکہ جب تک ہم ان مسائل کو محسوس نہ کریں گے تو ہمیں پتہ کیا ہوگا کہ آج آیا کون؟ ہمیں خبر کیا ہوگی کہ آج آیا کون؟ اس دن کی اہمیت کیا؟ کوئی تھا جس نے آپ کو رنگ الہی میں اتنا رنگ دیا کہ بے معرفت نگاہیں دھوکہ کھانے لگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک آیت قرآن مجید کی، قرآن مجید آواز دے رہا، قل لو کان المداد بحرن، اگر یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر یہ سارے سمندر جو موجود ہے سیاہی بن جائیں اور کلمات الہی کو لکھنے کے لیے شمار کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، تمام ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ کلمات الہی کو لکھ سکیں۔ میرے عزیزو، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے کہ آپ اسے تخیل سے تعبیر کریں، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے کہ آپ اسے نکتہ کہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو 100% ریالٹی پر گفتگو کرتا ہے، فرضیات پر بحث نہیں کرتا، قرآن سپوزیشن پر بحث نہیں کرتا، ریالٹی اور حقیقت پر گفتگو کر رہا ہے۔ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، کلمات الہی کا احسان نہیں کر سکتے۔ کیسے آپ کے سامنے گزارش کروں؟ اگر انسان کبھی سوچے، کبھی بیٹھے، لکھنے بیٹھے، دیکھے کہ کیا ہے، شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہو، لیکن اگر عرض کیا تو موضوع میں آ رہا، پھر سے سن لیجئے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے سب نے کھانا کھایا، کھا کر کے یہاں آئے، عشاء کے بعد پھر کھائیں گے، کیونکہ بعض لوگ تو مجھے ایسے جی ہی اسی لیے رہے کہ وہ یہ ایک لقمہ روٹی جو آپ نے اور ہم نے اٹھا کر کے دہن میں رکھی ہے، ایک مرتبہ اس لقمے کو دہن میں لے جانے سے پہلے روک لیجئے اور یہ گنیے کہ کتنی چیزوں نے اس کے پیچھے کام کیا ہے کہ یہ لقمہ ہم تک آیا ہے۔ اگر آپ شمار کر دیں تو میرا ذمہ، کتنی چیزوں نے اس کے پہلے کام کیا ہے۔ بھئی یہ ایک دانہ گیہوں تھا، کہیں بویا گیا ہوگا، اس بوئے جانے کے پہلے زمین ہموار کی گئی ہوگی، اس زمین کو ہموار کرنے کے لیے کوئی لوہے کا آلہ استعمال ہوا ہوگا، اس آلے کو بنانے کے لیے کوئی کمپنی ہوگی، اس کمپنی کا کوئی ڈیزائنر ہوگا، پھر وہ چلتے جائیے اسی طریقے سے۔ کتنی ظاہری نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی، کتنے گروہ نے کام کیا پیچھے،
بیہائنڈ آف دا سین کہ یہ ایک لقمہ ہمارے دہن تک آیا. یہ سب ظاہر ہے. 350 گروہ صاحب پیچھے ہیں اس کے کہ جسے لقمہ ہم تک پہنچا ہے. اور پھر اس کے آگے بڑھوں, اس لقمے کو, اس گیہوں کو آپ کاغذ باندھ کے ٹانگ دیں تو یہ درخت بن جائے گا کا سوال ہی نہیں پیدا. تو اس کے لیے زمین چاہیے, زمین کا ہونا ضروری ہے. زمین, اس زمین کی خلقت اس گیہوں سے پہلے ہے. زمین کے ہونے کا تصور جو ہم کر رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہے زمین ہے. اس زمین کو اسی طریقے سے باقی رکھنے کے لیے کیا کیا گیا ہے. یہ زمین ایک فٹ بال ہے کہ جو خلا میں گھوم رہی ہے. سورج بھی ہے جو خلا میں گھوم رہا ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر سورج کا فاصلہ زمین سے کم ہو جائے تو لوگ جل کے مر جائیں. اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو لوگ جم کے مر جائیں. کتنے ہزار سال سے دونوں گھوم رہے ہیں, کیا مجال کے نزدیک ہو جائیں یا دور ہو جائیں. یہ میگنیٹک سسٹم ہے جس پر پورا نظام چل رہا ہے, جس کو ہماری زبان میں حب و بغض سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس سورج کے مقابلے میں زمین ایسی ہے کہ جیسے آپ فٹ بال پر کوئی ڈاٹ لگا دیں. 1 ملین کچھ لاکھ گنا بڑی ہے زمین, 13-14 لاکھ گنا بڑا ہے سورج ہماری زمین سے, تاکہ کنٹرول کرے. اور اس سے اتنے ہی بڑے یا اس سے زیادہ سیارے ہیں جو سورج کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب اس زمین میں ہماری حیثیت کتنی ہے, اور اس کے باوجود سرے پرغرور جھکنے پر آمادہ نہیں ہے. اس دانے کے لیے زمین ضروری تھی, اس نے پہلے سے بنا دی. ہوا ضروری تھی, اس نے پہلے سے رکھی. سورج ضروری تھا, اس نے پہلے سے رکھا. ساری چیزیں کر دی. تب یہ دانا باہر آ کر کے زمین سے دھیرے دھیرے اس قابل ہوا کہ ہمارے دہن تک آئے. یہی وہ بیٹھے سوچ رہے تھے, اور اب وہ خدا کہتا ہے اے ناشکرے, کم از کم اب تو بسم اللہ کر لے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات تمام ہو یہ سمندر تمام ہو جائیں گے. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگر اس جیسے اور بھی سمندر ہم لے آئیں. یہ کس کا انداز ہے؟ کلمات رب, پروردگار کا, کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو سمندر سوکھ جائیں, لیکن نعمت الہی کا احسان نہیں کر سکتے. کیا کسی نے یہ رنگ لیا اپنے خدا سے؟ توجہ کیجئے گا. کیا کسی بندے پر یہ رنگ چڑھا؟ میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اب یہاں پر بہت عرفانی گفتگو ہے بعض, جس کو میں آپ کے سامنے گزارش نہیں کر سکتا چونکہ اس کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہے. میں صرف ضامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ورنہ مسائل اس سے کہیں آگے ہیں کہ جو آپ سن بھی چکے ہیں, سنتے ہیں اشعار میں بھی اور خطبہ سے بھی, لیکن اس کو ابھی گزارش نہیں کروں گا. میں صرف ایک ضامنے کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس نے ایسا رنگ لیا ہو اپنے پروردگار سے. وہ بندہ آج آیا تھا. ایک پورا نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, ایک سلسلہ ہے. ابھی آپ سن رہے تھے, سن چکے آپ مولانا موصوف سے کہ جنہوں نے بیان کیا
کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے نزدیک آئیں. میں سوال کر رہا ہوں کہ جب جناب مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلے بیٹے تھے، اس سے پہلے تو 3 بیٹے اور پیدا ہو چکے ہیں، طالب، جعفر، عقیل، اور 10 سال کا فاصلہ سب میں، اور پھر جناب امیر آئے. تو آیا اس سے پہلے یہ کعبے کے پاس آئی نہیں یا یہ ہوا نہیں؟ اگر نہیں آئی تو کیوں، اور نہیں ہوا تو کیوں؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ. اور آپ نے سنا کہ مولانا نے بیان کیا کہ لوگ وہاں پر موجود تھے. وہ آج ظاہر سی بات ہے یہ ایسی راتیں ہیں کہ جہاں لوگ کعبے کے اطراف میں اس زمانے سے چلی آ رہی تھی یہ کچھ سنتیں، اور وہاں پر موجود تھے، دیکھ لیا گئیں. اور آنے کے بعد اب سب پریشان ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ باہر آئیں. مجھے نہیں ملا کہیں کہ ان سارے پریشان ہونے والوں میں باپ بھی رہا ہو. جناب ابو طالب کسی لوہار کے پاس گئے ہوں، چلو تالا توڑو. کلید بردار کو تو خود ہی تھے کہ تالا کچھ نہیں. یہ باپ مطمئن کیوں ہے آخر؟ رسول اللہ پریشان ہوئے ہو، جلدی سے آئے ہو، کچھ نہیں. یہ 2-3 شخصیتیں مطمئن کیوں ہیں؟ کوئی کعبے کے اندر مطمئن، کوئی کعبے کے باہر مطمئن. آنے کے بعد دعا کی اور راستہ بنا، اور اندر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، مطمئن ہے. یہ اطمینان بلا وجہ نہیں ہو سکتا. یہ اطمینان اتفاق نہیں ہے. یہ اہتمام ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے بنی ہاشم کے درمیان. میں مذاق نہیں، یہ کوئی ایک جملے نہیں ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کیوں مطمئن ہے؟ چونکہ اس نے اب سے 30 برس پہلے کہا تھا. آج سے 30 برس پہلے جب رسول اللہ دنیا میں آئے تو فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی آئیں، سب سے پہلے مبارکباد دی اپنے شوہر کا کہ مبارک ہو، آپ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. جناب ابو طالب نے چہرے پہ بہت خوشحال نظر آ رہی ہو، الفاظ میرے ہیں، بہت خوشحال نظر آ رہی ہو. کہاں خوشی کا موقع ہے؟ کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. وبشرک بمثلہ، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں بمثلہ، اس جیسے کی. نہ ابھی انہوں نے اعلان رسالت کیا اور نہ 10-20 سال کے بعد وہ آنے والا آیا، کچھ نہیں. میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اس جیسے کی 30 سال کے بعد. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا رابطہ تھا اس بندے اور اس معبود کے درمیان، لیکن کوئی رنگ تو تھا جو اس نے اپنے اوپر رنگا ہوا تھا. ایک صلوات بول دے محمد اور آل. کوئی رنگ تو تھا، تاریخ گواہ ہے. آپ اٹھا کر کے میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میں مثل ہی جیسے کہ 30 سال کے بعد. عجیب ہے، مطمئن ہے دونوں. اور ادھر رسول اللہ گئے، ادھر فاطمہ بنت اسد باہر آئی. پورا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مجھے عرض نہیں کرنا. لے کر کے آئیں. اور میں ایک جملہ جلدی سے عرض کروں تاکہ اگر کاؤنٹر کوشچن ذہن میں ہو تو ادھر سے ادھر ہو جائیں. بچے نے آ کر کے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھولنے کے بعد سلام کیا، رسول کہہ کر کے سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ یہ کچھ سناؤں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ سناؤں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز یاد کرائیں تو آپ کوئی مہمان آیا تو آپ کہتے ہیں بیٹا سورہ الحمد سناؤ. خدا کرے کہ یہ زمانہ اگر چلا گیا ہے تو واپس آ جائے کہ پہلی چیز بچہ سورہ الحمد یاد کرے، وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بعد میں آئے. مثلا ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. پہلی چیز سورہ الحمد بچے کو یاد کرائیں. میرا مذاق نہیں کر رہا ہوں. جب بچہ زبان ابھی بچے کی کھلی نہ ہو
تو اس کے سامنے جب بولیے تو ماما اور بابا اور ممی اور ڈیڈی نہیں، اسے کہیے اللہ، چونکہ سب سے آسان لفظ ہے اللہ علی، تاکہ بچہ جب زبان کھولے تو اللہ کہے۔ ایسا ماحول بناؤ گھر کے اندر کہ بچہ اسی ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کو، اب اس پر کبھی اور گفتگو کروں گا، یہ کہ دوسرا عنوان ہے، اور پھر بچہ وہ زبان کھولے تو وہی لفظ کہے۔ آپ نے کچھ کہا، مہمان آیا، آپ نے کہا بچہ بیٹا میرے لال سورہ الحمد سناؤ، کیونکہ آپ نے یاد کرایا، آپ کہیں گے سناؤ، سنا رہا ہے، آپ کچھ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی بچہ کچھ دن کے بعد آپ اس کا داخلہ کراتے مدرسے میں، وہ یہ وہاں جاتا، جب وہاں سے آتا تو پوچھتا بابا قل واللہ سناؤں، سورہ والشمس سناؤں؟ اب یہ خود پوچھتا کیوں؟ کیونکہ یاد کر کے آیا ہے، کہیں اور سے یاد کر کے آیا۔ یہ بچہ کہیں اور سے یاد کر کے آیا ہے۔ اگر آپ پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں سناؤ، اور جب وہ پڑھ کے آتا ہے تو پوچھتا ہے سناؤں۔ اب یہ کس مدرسے سے پڑھ کر کے آیا؟ کہ وہیں سے جہاں سے آپ پڑھ کے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ، جہاں سے آپ پڑھ کر کے آئے۔ اور پھر سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات تمام ہو، سمندر تمام ہو جائے گی۔ ہے کوئی بندہ جس نے ایسا رنگ اپنے اوپر لیا ہو؟ یہ وہی بندہ تھا جو آج کعبے کے اندر آیا۔ کعبے کے اندر دنیا میں جیسے ہی اس دنیا میں قدم رکھا، پہلا کام سجدہ۔ اٹھا کر کے دیکھیں، 2 سجدے کعبے کے اندر ہو رہے تھے۔ ایک سجدہ علی کر رہے تھے خدا کو، اور دوسرے سجدے بت کر رہے تھے انہیں، جو جہاں لگا ہوا تھا منہ کے بل زمین پر، تاکہ پتہ تو چلے کہ آنے والا کوئی اور نہیں بت شکن ہے، آنے والا کوئی اور نہیں۔ سجدہ کیا پروردگار کے سامنے، اور اس کے بعد جب زندگی شروع ہوئی تو عجیب و غریب، اب اس پر انشاءاللہ پھر اور گفتگو بعد میں ہوگی، جب زندگی شروع ہوئی تو عجیب و غریب، اور اس طریقے سے زندگی گزاری کہ جس کا جواب نہیں تاریخ کے اندر۔ انسان گفتگو کرے اس چیز پر کہ جناب امیر سلام اللہ علیہ نے کیسے زندگی گزاری، کہ جناب امیر نے کیسے زندگی گزاری، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا خاموش گھر کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب غصہ کیا قہر کر کے جیسے لوگ ہوتے چلے گئے گھر کے اندر وہ نکلے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر امام خاموش بھی رہے گا تو امامت کرے گا، توجہ کرے گا۔ امام کو امامت سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے امام ہے۔ بولے تو امام، چپ رہے تو امام، منبر پہ ہو تو امام، مصلی پہ ہو تو امام، گھر میں ہو تو امام، قید خانے میں ہو تو امام، اور جگہ امام ہوتا ہے۔ یہ نہیں مولا کائنات خاموش ہو گئے تو سب خاموش، نہیں سب خاموش نہیں، وہ اقدامات جو ہیں اس کو بیان ہونا چاہیے کس طریقے بلاخر ابھی موقع نہیں ہے۔ تو یہ بندہ تھا جس نے اپنے اوپر صرف ایک رنگ لیا، وہ رنگ تھا رنگ خدائی۔ لا تأخذہ، جناب سیدہ فرماتی لا تہو الامام الربانی، علی ابن ابی طالب امام ربانی ہے، والہیکل النورانی، عجیب ہے اس پر گفتگو ہو، ایک نورانی پیکر ہے علی ابن ابی طالب، ایک نورانی پیکر ہے علی ابن ابی طالب، اور ایک اپنے خطبے میں جس کو خطبہ فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مطلب سب سے کم تذکرہ اس میں فتح کا ہی ہے، اس میں بہت سے معارف ہیں جو جناب سیدہ نے جاری فرمائے ہیں۔ اس میں آپ فرماتی ہیں کہ لا تأخذہ لومۃ لائم، یہ وہ بندہ تھا کہ ملامت کرنے والوں کی ملامتیں اسے اس کے ہدف سے روک نہیں سکتی تھی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہو ان کو، یہ اپنا کام اپنے اس کام میں جاری ہے، یعنی کوئی رنگ علی سے رنگ خدائی کو چھین نہیں سکا۔ جب بھی یہ بندہ جہاں بھی رہا صرف ایک رنگ میں اس نے اپنے آپ کو رنگا، اور اس کا نام تھا رنگ الہی۔ کیسے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، بالکل وہی انداز جو قرآن مجید نے کہا، میں کیا عرض کروں، بالکل وہی انداز۔ قل، پیغمبر کہو، لو کان المداد لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں کلمات پروردگار کے لیے تو اس سے پہلے کہ کلمات رب تمام ہو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ نے زبان کھولی, توجہ کیجئے گا, رسول اللہ نے زبان کھولی, آواز دی, لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب. اگر یہ سارے جنگل قلم بن جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے بیٹھے اور سارے انس لکھنے کے لیے بیٹھے, ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. رنگ خدائی, رنگ خدائی جیسا قرآن مجید نے کہا پیغمبر نے اسی طریقے سے جناب امیر کے لیے. کیوں, کیا ہے یہ؟ کہ یہ رنگ خدائی ہے. اتنا رنگ دیا اپنے آپ کو, وہاں کلمات الہی تمام نہیں ہو سکتے, یہاں فضائل علی تمام نہیں ہو سکتے. نہ ان کی کوئی حد ہے نہ اس کی کوئی حد ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. اور اب ایک جملہ بھی بہت سی ایک دو حدیث سے بھی اور ذہن میں ہے, لیکن اس کو انشاءاللہ شام کو اگر رہا تو اسی موضوع پر بیان کروں گا, ورنہ کبھی اور. ایک بات جلدی سے یہاں پر عرض کروں, رب کے لیے آیا ذوالجلال والاکرام, وجہ کے لیے آیا ذوالجلال والاکرام, بالکل ایک جیسا, کوئی فرق نہیں. اور یہ ماہ رجب نہ ہو تو انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. رجب کی دعا کے اندر موجود ہے. کوئی کر شام کو اگر یاد رہا تو اس دعا کا کچھ فقرہ جو کل رہ گیا تھا وہ آج عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ ذوالجلال والاکرام, ذوالجلال والاکرام, زی اور زو میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف گرامر کے اعتبار سے وہ حالت رفع میں, یہ حالت جری میں بس, ورنہ کوئی فرق نہیں. معنی کے اعتبار سے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں, اب یہ پیچھے بات آئی ہے, ابو کا لفظ ہے, قال ابو عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اگر یا لگ گیا تو ابا آئے گا. جسے لوگ کہتے ہیں نا یا ابو الفضل العباس, غلط ہے, یا ابا الفضل العباس, یا ابا الفضل العباس. وہ ابو بالآخر تو کوئی فرق نہیں ہے ابو اور ابا میں, صرف اس گرامر کے اعتبار سے زبر و زیر کا یا زبر کا اور الف کا فرق ہوتا ہے, واو اور الف کا, اور کوئی فرق نہیں ہے. زو اور زی صرف ایک ہے. ذوالجلال والاکرام, ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال کون؟ رب. ذوالجلال کون؟ علی. علی کیونکہ امام صادق نے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ, ہم ہیں اللہ کے چہرے. جب جناب امام صادق اللہ کے چہرے, یعنی یہ سب کے سب اللہ کے چہرے, سب کے سب. آج بھی کوئی وجہ اللہ ہے جو اس دنیا میں آیا ہے؟ نہیں آیا, نہیں, جس نے اپنے قدم سے اس دنیا کو منور کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آج ہے کوئی آنے والا ذوالجلال والاکرام. یہاں کیا کہا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں تو کلمات الہی کو لکھ نہیں سکتے. پیغمبر نے کہا اگر سمندر سیاہی بن جائیں تو فضائل علی کو لکھ نہیں سکتے. سمندر ناکافی اللہ کے کلمات کے لیے, سمندر ناکافی فضائل علی کے لیے. آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ سناٹا, جیسا خدا ویسے علی, دونوں ایک جیسے ہیں. اگر نظر میں معرفت نہ ہو تو یہی ہوگا. توجہ کیجئے. اب شام کو اگر رات میں اگر وقت رہا تو میں عرض کروں, اگر نظر میں معرفت نہ ہو تو یہی ہوگا. کہ جیسے ہمیں بعض شعراء نے کہا کہ پتہ نہیں کیا اس طرح تھا, کام ہی, وہ نصیریوں کی کیا خطا ہے, کام ہی کیوں کیے خدائی کے. عجیب, یعنی یہ الزام بجائے نصیری سے ہٹا کے جناب امیر پر رکھ دیا, یعنی نصیری سے الزام ہٹا کر کے جناب امیر پر رکھ دیا. دیکھ رہے ہیں
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ نظر کی بات ہے، نظر کی بات ہے، اگر یہ کام نہ کرتے تو آپ پہچانے کیسے جاتے ہیں؟ توجہ کریں۔ سب سے بڑا امتحان جو تاریخ بشریت میں ہوا اس کا نام ہے علی۔ سب سے بڑا امتحان جو پروردگار عالم نے امت کا لیا، اس امتحان کا نام ہے، اس ایگزام کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ جو ادھر سے گرا وہ بھی گیا، جو ادھر سے گرا وہ بھی گیا۔ اس وقت مولانا مقصر بنا کر کے چلے گئے، وہ بھی غائب۔ جو تقصیر میں گیا وہ بھی گیا، جس نے غلو کیا وہ بھی گیا۔ یہ شعبان کی گفتگو ہے، میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اگر کبھی وقت ہوا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بندہ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کہنے ذل جلال والاکرام، ذل جلال کوئی فرق نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو کہا دونوں ایک جیسے، جیسے علی ویسے اللہ۔ نہ اس کے کلمات کا احسان، نہ ان کے فضائل کا احسان۔ نہیں، کتنا اچھا لگتا ہے یہ سناٹا، قسم خدا کی۔ میں اکثر کہتا ہوں، پھر کہوں آپ کے سامنے، دو موقعوں پر ہوتا ہے کہ یا سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ تو سو تو کوئی رہا نہیں ہے، وہ سوچ ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آخر؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ مثلیت کو ثابت کر رہے ہیں کہ جیسا وہ ہے ویسے یہ ہے، جیسا ہونا یعنی مثل۔ اب عجیب بات ہے کہ میں کیا ترجمہ کروں لیسا کمثلہ شیء کا، لیکن اس کے علاوہ کبھی اور گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ بالآخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس آیت کو آگے بڑھایا۔ بہت توجہ سے بات تمام ہو رہی، بات تمام ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس آیت کو آگے بڑھایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو رنگ خدائی میں رنگو۔ اس سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ پیغمبر اتنا کہہ کے چپ نہ ہوئیے گا ورنہ کہیں کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، بلکہ کہیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، تاکہ تم سمجھو وہ اور ہے ہم۔ اور سب سے خطرناک امتحان جو میں نے عرض کیا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ سب سے خطرناک امتحان بشریت میں اس لیے ایک ہی تھا جس کو خدا کہا گیا۔ نظروں نے دھوکہ کھایا یا سیاست نے اپنا کام دکھایا کہ اس کو خدا کہا گیا۔ اسی لیے وہ بندہ جب آیا تو اس کی ابتدا کعبے سے ہوئی، اس کے سفر کا آغاز کعبے سے ہوا، انجام مسجد پر ہوا، تاکہ تم دونوں جگہ کو یاد رکھو۔ جب دنیا میں آیا تو سجدہ کیا، جب دنیا سے گیا تو سجدہ کیا، تاکہ دھوکہ نہ کھانے پاؤ۔ میں لفظاً اور عملاً تمہیں رزق معرفت دے کے جا رہا ہوں۔ جب عمل کی بات تھی تو سجدے پر سجدہ کر کے بتایا کہ سوچو وہ کیا ہوگا جس کو میں اور میں نے کہیں جملہ کہا تھا، آپ کے سامنے گزارش کروں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اللہ کی شان میں سب سے بڑا جملہ کہو تو میں صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے علی جیسا بندہ سجدہ کرے۔ اس سے بڑا جملہ شان الہی میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ زمین کا بنانے والا بہت چھوٹا ہے جملہ یہ، آسمان کو خلق کرنے والا بہت چھوٹا جملہ ہے۔ نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے علی سجدہ کرے۔ اور جب آئے تو عملاً سجدہ کیا، جب گئے تو سجدہ کیا، اور اس بیچ میں بتا کے گئے کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پرور۔
الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور انہی کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور انہی کے ساتھ روز محشر محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔